ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار ہیں جمیل احمد خان صاحب نے، سیزن ڈپلومیٹ رہے ہیں پاکستان کے مختلف کیپٹلز میں، اور مایہ ناز اینکر پرسن ہیں، اینالسٹ ہیں. عادل شاہ زیب صاحب نے ڈان نیوز پہ اپنا پرائم ٹائم شو کرتے ہیں. دونوں موضوع مہمان کو باضابطہ ویلکم کریں گے. جمیل احمد خان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. سر، کیا کہیں گے یہ جو قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے اعلامیہ آیا ہے جس میں 4 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کا اظہار کر لیا گیا ہے دونوں فریقین کی جانب سے، اسرائیل اور حماس، آپ کو یہ ڈیولپمنٹ کتنی اہم پیش رفت دکھائی دیتی ہے اس موجودہ پچھلے 1.5 ماہ کی جو جاریت ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ یہ نتیجہ ہے دونوں سائڈ پر، حماس پر بھی جو وہاں پریشر پڑ رہا ہے، جتنی اموات ہو رہی ہیں، جتنے زیادہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جتنے زیادہ لوگ بغیر علاج کے فوت ہو رہے ہیں، وہ جو پریشر ان پہ پڑ رہا ہے اس پر ٹو ایڈ آن ٹو دیٹ قطر نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے حماس کا، مسلم بردرہڈ کا، ترکی نے اور قطر نے. تو وہ ان کے احسانات بھی ہیں حماس پر، لیکن حماس پر یہ پریشر ہے اپنے لوگوں کا بھی. اور ظاہر ایک حد ہوتی ہے، چاروں طرف سے ناکہ بندی ہوئی ہے. ایسی ناکہ بندی کہ دنیا میں ایسی ناکہ بندی دیکھی نہیں گئی کسی ایک گروہ کے خلاف. یعنی کہ پوری کی پوری کوئی ملک تو نہیں ہے نا، یا ملک کا درجہ ابھی تک تو دیا نہیں ہے، اور اگر دیا بھی ہوتا تو ان کے پاس نہ کوئی ساز و سامان ہے، جنگی ہتھیار ہیں، سوائے جو ہاتھ سے لڑنے والے اور راکٹ فائر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس. دوسری طرف تقریباً 250 کے قریب جہاز ہیں جو ہواؤں سے، فضاؤں سے آگ برسا رہے ہیں، بارود برسا رہے ہیں. ان کے پشت پر بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے، ان کے سامنے ٹینک کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے. تو وہ تمام چیزوں کا پریشر تو پڑنا ہے حماس پر. حماس نے اس سے پہلے تقریباً 1 قیدی کی جگہ اسرائیلی قیدی کو چھوڑنے کے عوض 100 آدمی ریلیز کروائیں گے. اس دفعہ قطر کا پریشر اور جو پریشر میں نے بتایا اس کی وجہ سے وہ راضی ہو گئے 10 قیدی پر 1 کے عوض 1:10 کے ریشو پر راضی ہو گئے. جو کہ اس کے علاوہ یہ 4 دن کا اگر مزید پاز نہیں آیا تو مزید جو ہم بات ہو رہی ہیں، جو لوگ ملبے ترے دبے ہوئے ہزاروں لوگ، ان کو نہیں نکالا جا سکتا. تو اس کی وجہ سے، اور اسرائیل پہ پریشر یہ ہے کہ دنیا میں پبلک پریشر بڑھتا جا رہا ہے. دنیا میں 5 ممالک نے ان کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیس جو ہے فائل کر دیا ہے پراسیکیوشن کے لیے. اس میں آہستہ آہستہ اس کی اسرائیل کی مزید بہت زیادہ تذلیل ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف اور سب سے بڑا پریشر ان پر اسرائیل پر ہے کہ جو فیملیز ہیں کیپٹیوز کی، جو وہاں یرغمال ہیں ان کی فیملیز، ان کا پریشر بڑھ رہا ہے. تو اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے 4 دن، لیکن اسرائیل اپنے اہداف کو نہیں چھوڑنے لگا. اہداف اس کا یہی ہے، اہداف اس کا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر کہ ہم تو بالکل حماس کو ایلیمیٹ، نیست و نابود کر دیں گے. لیکن اس کے پیچھے مضمر کیا ہے، اس کے پیچھے جو عزائم ہے وہ کیا ہے؟ اس عزائم کے اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو 1897 میں جو پہلی زائونسٹ کی ایک یا زائونزم کی داغ بیل رکھی گئی، اور اس میں سوئٹزرلینڈ میں کانگریس جو ہوئی اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک وطن بنایا جائے گا جس کا نام اسرائیل ہوگا، اور اسی میں گریٹر اسرائیل کی بات کی گئی. عزائم پر آتے ہیں سر. میں ذرا پہلے چاہوں گا کہ یہ عادت ہے، میں اس پہ دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آؤں گا. جمیل احمد خان صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چائنا میں بھی ہم نے دیکھا کہ مسلم ممالک اور اسلامی جو عرب ممالک کے وزراء خارجہ کا نمائندہ وفد گیا، اور چائنیز فارن منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اس ایفرٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور میڈیا میں یہ بھی اطلاعات تھیں کہ غالباً رشیا جو ہے وہاں بھی یہ وفد جائے گا. پھر برکس کی کل جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی چاہے وہ سعودی ولی عہد صاحب ہوں، شہزادہ محمد بن سلمان صاحب، انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی ہے اس میں روک تھام ہونی چاہیے. رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ اس ڈپلومیٹک ایفرٹ جو اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں اپارٹ فرام دس ہیومینیٹیرین پاز؟ اگر تاریخ دیکھی جائے ظلم و بربریت کی، تو جو 1948 میں شروع ہوا جینوسائیڈ، تو اسی وقت شروع ہو گیا جب 15,000 افراد کو وہاں جب قبضہ کر کے ملک بنا کے اسرائیل، اور ان کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو دھکیل کے غازہ میں لایا گیا کہ ریفیوجی بنا دیا جائے. سارے کا سارے ریفیوجیز ہیں یہ. اور وہاں آ کے دوبارہ بمبارڈمنٹ کر کے ان کو دوبارہ کہا جائے کہ تم ادھر سے جاؤ، اور ایجپٹ سے بات کی جائے کہ جی آپ ان کو سینائی میں بسا لو، ہم آپ کو شہر بنا دیں گے. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ غزہ پہ پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کو انہوں نے دھجیاں اڑا دی 242 کی،
جس میں کہ کلیئرلی کہا گیا ہے Yes. کہ 1967 میں جو زمینیں انہوں نے جو آکوپیشن کی ہے اس کو ختم کریں. اور بھی بات ہو رہی تھی وار کرائم کی. وار کرائم جو OIC کے اپنے جو چارٹر کا آرٹیکل 1 کا سب آرٹیکل 8 ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے, اور بیت المقدس جو ہے وہ آپ کا جی کیپٹل ہوگا فلسطینیوں کا. اس میں دیا ہوا ہے اس کے آرٹیکل 9 میں کہ ایمرجنسی سیشن کال کریں سربراہان کا. اب بات ہو رہی تھی یہاں کہ ڈیلیگیشن چائنا گیا ہے, وہ تو اتنی یہ پبلک پریشر کو ڈیفلیکٹ کرنے نہیں, اس کی کا کوئی بات آپ ہے. کو چلے وہ تو گیا, میں نے کہا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. چائنا وہ اپنا اس کا لیوریج نتیجہ استعمال کر سکتا ہے؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنا کو اگر لیوریج استعمال, چائنا کی ڈپلومیسی بڑی سٹل قسم کی ڈپلومیسی ہے. چائنا جس انداز میں چلتا ہے اس کو اپنی اکانومی کی گروتھ, چائنا ٹھیک 1910 سے سب سے بڑا مینوفیکچرنگ کنٹری ہے, 1913 سے دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ کنٹری ہے, وہ 2013 سے اپنے معاملات کو سنبھالتا ہے 2013 سے, اور یہ اپنے معاملات کو زیادہ دیکھتا ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق. یہ جتنی بھی ریجنل آرگنائزیشن ہے جیسا کہ OIC, یورپین یونین یا افریقن یونین یا باقی, ان کو یہ اتھرائزیشن ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے وہ فیصلے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے اپلیکیشن سر, شروع آپ کا کریں. نقطہ آ گیا, آپ کا نہیں نقطہ ہوا آگے ضرورت ہے, اہم نکات ہیں.